کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو بخش دیا کرتا ہے۔ اب آپ لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدب بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ قادری جمنا رہے یا غوث اعظم می زنم، دم د شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئیے حضرات، عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر درود و سلام کی ڈالیں نچھاور کریں۔ پڑھیے بابا سے بلد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل عظیم احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور بے شمار انعام و اکرام سے ہمیں نوازا۔ حضرات، یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مبارک مہینہ ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں ماہ رمضان المبارک کے علاوہ جتنے روزے اس مہینے میں رکھا کرتے تھے، کسی اور مہینوں میں اتنے روزے میرے آقا نہیں رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی رات بندوں کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال فرشتے لے کر جا رہے ہوں تو میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں تو یہ بڑی بابرکت والا، عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ بالکل رمضان سے متصل ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں کثرت سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں، تاکہ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں سستی اور کاہلی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرات، اس مہینے میں ایک رات شب برات بھی آتی ہے، اس کے متعلق بھی آپ کچھ باتیں ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن جو گزشتہ جمعے کو آپ نے معراج کا مختصر سا واقعہ آخری لمحات ہیں، میں وہ باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاتا ہوں۔ رب قدیر اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکت فرما دی ہے تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیاں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایسا فرمایا تھا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچتے ہیں تو عرش نے آپ کے دامن کو تھام لیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اب جب حضرات محترم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش سے آگے چلتے ہیں، مقام دنا سے گزرے تو فتد اللہ آیا، فتد اللہ سے گزرے تو قاب قوسین، قاب قوسین سے گزرے تو او ادنا، یعنی قربت میں اور بھی زیادہ زیادتی ہوتی چلی گئی۔
اب اللہ کی ذات ہے اور مصطفیٰ کی ذات ہے اور کوئی تیسرا نہیں ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأیت ربی فی احسن صورت فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردها بین شدی فعلمت ما فی السماوات والارض۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا، اور اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، جس سے کہ میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر ایک چیز کو جان لیا۔ اس حدیث پاک سے دو باتیں بالکل وضاحت کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، اور صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو مقام خلت سے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور دوسری بات یہ بالکل وضاحت کے طور پر سامنے آتی ہے کہ جب اللہ نے اپنا دست قدرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، تو مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات ارضی و سماوی، زمین اور آسمان کے ایک ایک ذرے کو جان لیا، کوئی بھی میری نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرات، اب اللہ کی ذات ہے اور مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے انوار و تجلیات کی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، نوازشات کی، انعام و اکرام کی برسات ہو رہی ہے، لیکن ایسے عالم میں بھی میرے آقا امت کو نہیں بھولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا منظر دیکھیں آپ حضرات، ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ اللہ نے ذرا سا ہم پر احسان کیا فرما دیا، ہم ساری دنیاوی شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ ذرا سا خوشی کا ماحول کیا ہوتا ہے، ہم شریعت کی حدود کو پھلانگ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کی ذرا جملے آپ ملاحظہ فرماؤ، مقام خاص میں مصطفیٰ کریم ہیں، اللہ کے حضور ہیں۔ اب کیا میرے آقا عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، شاعر نے منظر کشی کی ہے، شاہ نے عرض کی امت گناہ گار ہے، میرے آقا نے عرض کی امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے، تجھ کو آسان نہیں دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے۔ حضرات محترم، اور آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت اپنے محبوب سے، اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اب لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ اب آپ حضرات اور ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ اب ضمانت تو مصطفیٰ نے لے لی ہے، اب نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ اعمال صالحہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، نماز فرض ہے، ادا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ سب سے پہلے نماز کی ہی پوچھ تاچھ ہوگی۔ اب آپ دیکھیں آگے، جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس پلٹ کر تشریف لاتے ہیں، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ میرے آقا سے پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب نے آپ کی امت کو کیا تحفہ دیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 50 نمازیں ہیں اور 6 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، اور یہی نماز ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نماز مومنین کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب دیکھیں حضرات، حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جائیے نمازیں کم کرا کے آئیے، آپ کی امت اتنی نماز نہ پڑھ سکے گی۔ اللہ اکبر، جاتے رہے، نمازیں کم ہوتی رہیں، 50 کی 5 رہ جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ پھر اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بار اور چلی جائیے، نہ آپ کی امت اتنی نماز نہ پڑھ سکے گی۔ تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جانے میں حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر،
اب اپنے رب کے پاس جانے میں حیا آتی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے میرے محبوب یہ گمان مت کرنا، نمازیں کم کر دی ہیں تو ثواب بھی کم کر دیا ہوگا، جو 5 پڑھے گا ثواب اس کو 50 کا ہی دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نماز پڑھے گا ثواب اس کو 10 کا دیا جائے گا، 5 پڑھے گا تو ثواب 50 کا عطا کیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو ہر قدم قدم پر نیکی ہے، بس ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ شاعر کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت پکار کر کہتی ہے ہم تو عطا کرنے والے ہیں، کوئی مانگنے والا تو ہو۔ راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہروے منزل تو ہو۔ راہ کس کو دکھلائیں، کوئی راستہ چلنے والا تو ہو۔ تو میں اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیں اب جب واپس پلٹ کر تشریف لاتے ہیں، بسترا گرم تھا زنجیر ہلتی رہی، ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی، واپس آئے تو کلی دل کی کھلتی رہی، بسترا گرم زنجیر ہلتی رہی، یہ عجب معجزہ آج کی رات ہے۔ اور خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نتاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ بہت جلدی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سفر معراج واپس تشریف لاتے ہیں، اور جب واپس تشریف لاتے ہیں جو وضو کا پانی، وضو بنا کر آپ گئے تھے تو وضو کا پانی بہہ رہا تھا، کنڈی جو لگا کر گئے تھے زنجیر وہ ہل رہی تھی، اور بسترا بھی آپ کا گرم تھا۔ اور ایک شاعر یوں عرض کرتا ہے کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ معراج کا سفر ہے سرکار جا رہے ہیں، اور لامکاں پہنچ کر تشریف لا رہے ہیں۔ معراج ہے حقیقت ایمان ہے یہ میرا، پردے میں کیا رکھا ہے سرکار جانتے ہیں۔ اب حضرات دیکھیں درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ واضح کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کو اتارا مبارک رات میں، اور ہمارا مقصد ڈرانا تھا، اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے، یعنی شب برات، شب کے معنی آتے ہیں رات کے، اور برات کے معنی آتے ہیں آزادی کے، یعنی کہ گناہوں سے آزادی والی رات۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سورج غروب ہونے کے بعد سے ہی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اور راتوں میں تو یہ خاص ہے، عام بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں نزول فرماتا ہے، لیکن شب برات اس رات میں سورج ڈوبنے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور دنیا سے اور آسمان دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی فلاں فلاں ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، ہے کوئی فلاں فلاں رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، یہاں تک کہ صبح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ام المؤمنین ترمذی شریف کی حدیث پاک، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں نے سوچا کہ ازواج مطہرات میں کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، یہاں تک کہ مصطفیٰ جنت البقیع یعنی مدینے کے قبرستان میں مجھے ملے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کیا ہوتا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو بخش دیا کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایک بکری میں کتنے بال ہیں، کوئی گنتی نہیں ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ اور دوسری بیہقی شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے،
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ تمہیں معلوم ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی اسی رات لکھا جاتا ہے، جو مرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اسی رات لکھا جاتا ہے۔ اسی رات بندوں کے رزق اتارے جاتے ہیں اور بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہفتے میں 2 دن ایسے آتے ہیں، پیر اور جمعرات، پورے ہفتے کا جو اعمال نامہ ہے وہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، لیکن پورے سال کی جو ڈیٹیلز ہے وہ شب برات میں اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے، کچھ راتیں مخصوص ایسی ہوتی ہیں کہ جب روحیں ہمارے گھروں پر آتی ہیں، جو مرحومین ہمارے گزر گئے ان کی روحیں بھی ہمارے گھر پر آتی ہیں۔ ہم نے تو ایک یہ معمول بنا دیا دل کو تسلی دینے کے لیے، 40 دن کے بعد روح روانی کا سلسلہ جاری کر دیا، لوبان جلایا اور گھروں سے اس کی روح کو نکال دیا۔ بظاہر ہم نے یہ سمجھ لیا، لیکن ذرا انصاف کا تقاضا دیکھو، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ان بابرکت راتوں میں مرنے والوں کی روحیں گھروں پر آتی ہیں، روحیں آتی ہیں۔ اب تم روک کے دکھاؤ جنہوں نے روح روانی کی ہے، آتی ہیں اور آنے کے بعد دروازے پر بیٹھ جاتی ہیں اور تمنا کرتی ہیں کہ ہمارے لیے ایصال ثواب کرو، صدقہ و خیرات کرو، ایصال ثواب کرو۔ ہم تو چلے گئے اس دنیا میں، لیکن تم تو سلامت ہو، تم تو ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ لیکن حضرات، جو ریلیٹیو حضرات ہیں، جو ان کے عزیز و اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر وہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ان کی روح خوشی خوشی ان کو دعائے خیر دیتی ہوئی واپس چلی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگاؤ، ہمارے مرنے والے کی روح آتی ہے اور خوش ہو کر جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں واپس چلی جاتی ہے تو دعائے خیر دے کر جاتی ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ جب ہمارے مرنے والے کی روح آتی ہے تو اس ولی کامل کا اندازہ لگاؤ جو اپنی قبر میں لیٹا ہے۔ جب ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، میرا ایمان کہتا ہے اگر انہوں نے کرم فرما دیا تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو میرے عزیزو، اب جنہوں نے ایصال ثواب کیا ان کے لیے وہ روح دعائے خیر کرتی ہوئی چلی جاتی ہے، اور جو لوگ ایصال ثواب نہیں کرتے اپنے مرحومین کے لیے، تو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ روح ان کے لیے دعائے خسران یعنی نقصان کی دعا بھی کر کے چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، اندازہ لگاؤ، اب جس کا دل چاہے اپنے مرحومین کے لیے ان کی روحوں کو خوش کر دے، اب جس کا دل نہ چاہے تو ان کو حسرت اور نا امیدی کے ساتھ واپس لوٹا دے۔ ایک بات میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا دوں، جو لوگ، لیکن آؤ ذرا سنو، حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اور جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح واپس نہیں آتی، تو سنو اس سے بڑھ کر میں اور کیا دلیل دوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت اپنے ایک رسالے میں ایتان الارواح میں فرماتے ہیں، یعنی کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد ان کی روح جو ہمارے گھروں پر آتی ہیں، ایک رسالہ میرے رضا نے لکھا ہے اور اس کو فتاوی رضویہ میں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبرستان کے جتنی بھی قبریں تھیں سارے کے سارے وہ قبرستان کے مردے اپنی قبروں سے نکل کر قبر کے درہانے پر بیٹھ جاتے ہیں، سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد ان کے سامنے ایک نورانی تشت موجود ہے، نورانی تشت لگا ہوا ہے، سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سب کے سامنے میں نے تشت دیکھا، اور ایک شخص کے پاس سامنے میں نے تشت نہیں دیکھا، تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے سامنے تشت موجود کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ اکبر، سنو اس مرحوم کے جملے، اس شخص کے جملے سنو، وہ کیا جواب دیتا ہے۔ حضور، میرا ایک نیک صالح بیٹا تو نہیں ہے، میری اولاد ہے لیکن میرا بیٹا نیک صالح نہیں ہے، اس کے عقائد گندے ہیں، خیالات اچھے نہیں ہیں، نہ وہ مجھے صدقہ و خیرات کرتا ہے، نہ ایصال ثواب کرتا ہے، نہ ہی میرے لیے دعائے خیر کرتا ہے، اور یہ جو آپ ان لوگوں کے سامنے تشت دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے عزیز و اقربا نے، دوست و احباب نے
اپنی حیثیت کے مطابق ایصال ثواب کیا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، تو یہ انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ تشت ان کے سامنے موجود ہے۔ لیکن میرا بیٹا ہے وہ کبھی بھی اس کام میں آگے نہیں آتا ہے، نہ کبھی صدقہ و خیرات کرتا ہے، نہ کبھی ایصال ثواب کرتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اپنے پڑوسیوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، حضرت ابو قلابہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہونے کے بعد اس مرحوم کے بیٹے کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد خواب کا سارا واقعہ اس بیٹے کو بیان کرتے ہیں، سنا دیتے ہیں، اور سنانے کے بعد اس بیٹے نے کہا تھا کہ حضور آپ گواہ رہیں، میں آج ہی ان سارے گندے عقائد سے توبہ کرتا ہوں، اور پھر اللہ کی عبادت میں وہ نوجوان مشغول ہو جاتا ہے۔ نوجوان عبادت میں مشغول ہو گیا، اور ہو جانے کے بعد اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے لگا، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے لگا۔ اب کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اسی قبرستان کو خواب میں دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے جس کے سامنے تشت موجود نہیں تھا، آج اسی کے سامنے ایک ایسا تشت موجود ہے کہ اس کے تشت کے سامنے اوروں کے تشت سب پھیکے نظر آ رہے ہیں، ان کی روشنی پھیکی نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس مرحوم شخص نے کہا تھا کہ حضور اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میرے بیٹے کی اصلاح فرمائی، اور اصلاح فرما لینے کے بعد مجھے اپنے ان ہمسایوں کے ساتھ شرمندہ ہونے سے محفوظ فرما لیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے عزیزوں کہ بعد مرنے کے بعد بھی ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں، ہینڈ ٹو ہینڈ اس کا ثواب ملا کرتا ہے، مرحوم کے عذاب میں تخفیف ہوا کرتی ہے۔ یار اب تو مان جاؤ، جو نہیں ماننے والے ہیں مت مانیں، لیکن جو کر رہے ہیں ان کو تو مت روکو۔ لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم اگر ابھی بھی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں تو آج ہم بھی اسی دہانے پر موجود ہیں۔ آج ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو کل ہماری اولاد اس موقع پر آئے گی تو وہ بھی یہی کہے گی کہ جب میرے باپ نہیں کرتے تھے تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزو، ابھی بھی وقت ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہماری زندگی کی آخری شب برات ہو یا نہ ہو، لیکن میرے عزیزو وقت مختصر ہے، ہم جتنا ہو سکے اس رات عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، کثرت درود و سلام پڑھیں، اور اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں تاکہ رب تبارک و تعالی اس رات کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اور روض الافکار میں ایک مختصر سی بات میں آپ کو ملاحظہ فرما لیں کہ حضرت عیسیٰ نے اس شخص کو دیکھا تھا جو 4 سال سے عبادت میں مشغول تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ نے عرض کی تھی، اے میرے پروردگار، یہ 400 سال سے یہاں عبادت کر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر تو کوئی زیادہ عبادت نہیں کر سکتا۔ تو حاطف غیبی سے آواز آتی ہے، میرے روح اللہ، اگر کوئی امت محمدیہ میں سے کوئی شخص شب برات کو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے گا تو اس شخص کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ افضل وہ شمار کیا جائے گا۔ تو پھر دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔